اور جو آپ کی موٹیویشنل اسپیچ تھی آپ کی تھی، اس کے علاوہ ایک آدھ دو اور صحابہ تھے، لیکن اس نے پورا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا. اور پھر ظاہر شہادت کا منظرنامہ بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح قبلہ ڈاکٹر مظہر فرید شاہ صاحب اور تنولی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے، میں بھی اپنی حاضری لگوانے کے لیے یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ ہم لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلم، حوصلے، دانائی، حکمت کا تذکرہ اکثر کرتے ہیں، لیکن یہ پہلو جو آپ کا فتنہ ارتداد کے موقع پر بڑا کھل کے سامنے آیا ہے، اس کو somehow or the other کیوں نیگلیکٹ کر دیا جاتا ہے. بلا شبہ جس جرت کا مظاہرہ اور جس شجاعت کا مظاہرہ اس وقت جناب صدیق اکبر پاک نے کیا ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں. اللہ اکبر. حضرت کافر کے ساتھ لڑنا اتنا مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو کافر ہے، آپ مسلمان ہو. مسئلہ تو مرتد کے ساتھ لڑنا، بالکل ٹھیک بات. مسئلہ تو دین سے، جو دین میں آ کے دین سے دور ہو رہے ہیں اور دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال رہے ہیں، ان سے لڑنا. جس وہ کلم نے ایک جملہ کہا تھا، دونوں طرف سے نعرہ تکبیر بلند ہو رہا تھا، لیکن یا محمدہ نے فرق واضح کر دیا. ایگزیکٹلی. منکرین زکوٰۃ کا معاملہ تھا جی، وہاں یا محمدہ بھی تھا، منکرین زکوٰۃ سے لڑنا. بالکل ٹھیک ہے. یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو دین سے، دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کے ساتھ لڑنے کا پہلے دن سے جذبہ جناب ابو بکر صدیق عطا فرما. اور پھر ختم نبوت جیسے مسئلے پر تو حد ہی ہو گئی نا جی. یاد رکھیں، یہ بات میں اپنے ناظرین کو ضرور پہنچانا چاہتا ہوں، ختم نبوت کے جتنے بھی مسائل بنے ہیں نا جی، ان میں سے سب سے اہم اثرات اسی مدعی نبوت نے حاصل کیے ہیں جو کہتا یہی رہا ہے کہ میں دین محمدی کو پھیلا رہا ہوں، میں ان کے ساتھ شریک ہوں. یہ نہیں کہ کسی نے کہہ دیا ہو کہ میں علیحدہ نبی ہوں اور علیحدہ دین لے کے آیا ہوں. اس طرح کسی کی بولتی اگر کسی نے کی بھی ہے تو چلی نہیں ہے. تو جس کی بھی چلی ہے اسی لہجے میں چلی ہے کہ وہ کہتا یہی ہے کہ میں دین محمدی پھیلا. مسلمہ کی کامیابی کا بھی بنیادی طور پر، جس طرح نہار الرجال والی بات کر رہے ہیں، بنیادی وجہ یہی تھی کہ اس نے بھی کہا یہی تھا کہ میں جو پھیلا رہا ہوں. اور عصر حاضر کے جو مدعیان، مطلب بظاہر وہ کامیابی ہے لیکن اصل وہ ناکامی ہے. یہ قادیانی حضرات جو ہیں، ان پر بات کرنی بڑی ضروری ہے. یہ بھی تو باہر مسلم ٹی وی کا نام دے رہے، مسلم جماعت احمدیہ کا نام دے رہے. چلے ادھر تو پابندی ہے قانوناً، لیکن پوری دنیا میں یہ اپنے آپ کو مسلم کہلوا رہے ہیں اور یہی میسج دے رہے ہیں کہ ہم اصل میں ملت اسلامیہ کے لیے کام کر رہے ہیں. اب یہی بات تو صدیق اکبر نے کلیئر کر دی کہ نام سے اگر تم مسلم کہتے پھرو، یہ تو مسلم نہیں ہو. مسلم تب ہوگے جب میرے آقا کو آخری تسلیم کرو گے. کیا کہنے، یہ لازمی. اور یہ سبق اس کائنات کو امارت کے طور پہ جناب ابو بکر صدیق نے دیا ہے، اور شہادت کے رنگ میں جناب زید بن خطاب نے دیا ہے، جیسی ہستیوں نے دیا. جتنا بھی یہ فتنہ ارتداد ہوا، بالخصوص مدعیان ختم نبوت، ان کے خلاف جو ہستی میدان جنگ میں سر فہرست نظر آتی ہے وہ زید بن خطاب. طلحہ خویلد کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ اس نے دعویٰ کیا تو جناب ابو بکر صدیق کے حکم کے مطابق ہی اس کے مخالف بہترین انداز میں لڑنے کے لیے آپ تشریف لے گئے. ٹھیک، وہ جو 11 لشکر ترتیب دیے تو اس میں وہ آپ سردار تھے، قائد. ٹھیک، اگرچہ آپ سرداری سے بچنا چاہتے تھے، آج تو لوگ سرداری کی طرف جاتے ہیں، حضرت زید بن خطاب ہمیشہ بچنا چاہتے تھے. اور کہتے اس کی وجہ کیا کہتے تھے کہ سردار کو پیچھے لے کے لڑنا ہوتا ہے تاکہ پوری کمان کر سکے، اور میں چاہتا ہوں میں صف اول میں جا کے اللہ. تو اس وجہ سے سرداری سے اعتراض کرتے تھے، لیکن چونکہ ان میں ٹیلنٹ تھا انہیں سرداری ملتی رہی. جنگ یمامہ، اور میں ابھی آپ کو وقفے میں بھی داد دے رہا تھا کہ یہ جو لفظ آپ نے شہید ختم نبوت استعمال کیا ہے، یہ عصر حاضر کی بہت بڑی ضرورت تھی اور اس کو اسی طرح استعمال کرنا چاہیے. جنگ یمامہ میں جو خوبصورت کردار ہے نا جناب زید بن ثابت کا، اس کو سلامی پیش کیے بغیر کوئی صاحب ایمان نہیں رہ سکتا. حضرت ایک ہوتی ہے گفتار، ایک ہوتا ہے کردار. جنگ اصولی طور پر کردار کا کام ہوتا ہے. واہ واہ، کیا اچھی بات. لیکن کمال اس بندے کا یہ ہے کہ اس نے میدان جنگ میں جہاں تلوار اور کردار کا جوہر دکھایا ہے، وہیں پہ اس نے اپنی کمال کی گفتار کا جوہر بھی دکھایا. جس کو آپ موٹیویشنل بات کر رہے ہیں، اس میں اس نے کمال یہ کیا ہے. یعنی یوں کہیے کہ خطاب کے شہزادے نے خطابت کا جو ہے اپنا فن دکھایا ہے. وہ خطاب والی بات کلیئر کر دی. خطاب خود اگر اس معنی میں لیا جائے تو وہ اس حوالے سے حسن دیتا ہے. اچھا، اب بات یہ ہے قبلہ، یہ میں وہ موٹیویشنل کی بات ہوئی.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی سپیچ کے لیے ایک شرط رکھی ہوئی ہے کہ بولے وہ جو کرے. واہ لما تقولون ما لا تفعلون, تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. بالکل ٹھیک. جناب زید کی موٹیویشنل سپیچ کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو ابھارا تو صحیح, لیکن ابھار کے خود کیمرے کے پیچھے نہیں چلے گئے, فرنٹ لائنر بن کے ابھار کے پھر وہ کردار بھی دکھایا. اصل میں موٹیویشنل سپیچ یہ ہے, اور یہ سارے بڑے لوگ موٹیویشنل سپیکر ہی تھے, لیکن وہ صرف زبان سے نہیں کرتے تھے. آپ نے فرمایا دیکھو اب میں کیسے چیرتا ہوں. ہاں, یہی اصل بات تھی. اور کہا تھا کہ دانتوں میں کپڑا لے لو اور میں اب جا رہا ہوں, میری تقلید کرو. میرے پاس دو ہی راستے ہیں, یا تو میں انہیں پیچھے موڑ دوں گا یا خود اللہ کے حضور جا کے حاضری دے دوں گا. قبلہ گفتار بہت اہم تھی, لیکن جب گفتار کے ساتھ کردار ملا ہے نا, تو اس نے پھر زید بن خطاب کی عزتوں کو بہت کمال. پھر آپ نے شہادت کا جام, تو شہادت کا جام اسی جنگ میں, اور جس طرح پہلے یہی موقع یمامہ میں ہی اس طرح لڑے کہ اپنا وہ وعدہ پورا کر دیا کہ بھئی میں تو اللہ کی رضا میں. جنگ احد کے بارے میں فکرہ آ گیا ہے, وہ اگر اجازت دے تو میں عرض کروں. بس وقت کم ہے, بس بالکل کم ہے. صرف یہ کہ جناب عمر نے جب کہا تھا نا کہ تو زرہ کیوں نہیں پہنا, یہ یاد رکھیں زرہ کے بغیر جنگ اس پورے عالم میں یا علی نے لڑی ہے یا زید بن خطاب. اللہ اور کسی بندے نے زرہ کے بغیر جنگ نہیں. عمر پاک نے کہا کیوں نہیں زرہ پہنتا, تو انہوں نے کہا زندگی وہ بچائے جس کی اپنی ہو, تو اپنی زندگی خدا کی راہ میں بیچ. یہ جو تصور ہے, یہ تصور اتنا کمال ہے ڈاکٹر صاحب, اتنا کمال ہے. کاش